وصطفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض اعدت للمتقین۔ جلدی کرو، دوڑ لگا دو اپنے رب کی مغفرت کی طرف، بخشش کی طرف، اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمینوں کے برابر ہے، اعدت للمتقین، جو متقین کے لیے آراستہ کی گئی ہے، تیار کی گئی ہے۔ صاحبو، اسلام کے بہت سارے امتیازات ہیں، آج ان کو گنوانا مقصود نہیں ہے۔ مقصود صرف یہ ہے کہ رب کی مغفرت کے اسباب کتنے بہت زیادہ ہیں اور ہمارے راستے میں کس قدر اللہ تعالیٰ نے بکھیرے ہیں۔ اسلام کی خوبیوں میں سے اجتماعی عبادت کا ہونا ہے، اور وہ نماز ہے۔ تمام مذاہب عبادت کی اجتماعیت کھو بیٹھے ہیں۔ عیسائی صبح دعائے امیم کے حوالے سے کچھ جمع ہوتے ہیں، یا کرسمس اور ایسٹر میں کچھ شفائیہ دعا کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں، لیکن جس طرح آپ نے یہ 8 رکعتیں اور 3 وتر پڑھا، 5 رکعتیں 5 نمازیں آپ پڑھتے ہیں، اس طرح کی اجتماعیت کا مظاہرہ کوئی مذہب اس دنیا پہ نہیں کر رہا۔ سب اپنی انفرادی عبادت کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ اسی طرح ہمارا یہ جو مرکز ہے مسجد مسلمانوں کا، اس کے اندر سادگی، بے ساختگی اور راحت، یہ بھی ایک امتیاز ہے۔ اس کے اندر مجلسی مساوات، سادگی، کوئی گھروں کے اندر بیش قیمت صوفوں پہ بیٹھے، ایرانی قالینوں پہ غالیچوں پہ بیٹھے، یہاں اسے صفوں پہ بیٹھنا پڑے گا۔ نہایت سادہ انداز میں معاملات چلتے ہیں۔ اب کچھ کرسیوں نے جگہ لے لی ہے، جتنا ہو سکے اسے کم کیا جائے، جتنا ہو سکے انہیں کم کیا جائے، تاکہ اسلام کی اصل سادگی جو مساجد کے ماحول میں دینا چاہتا ہے وہ رہے۔ جواز اپنی جگہ پہ، حکمت اپنی جگہ پہ۔ اسلام کی تعلیمات کے اندر اذان ایسی چیز ہے جس کو دیکھ کے بہت لوگ مسلمان ہوئے، یا لوگوں کے اسلام لانے کا سبب یہ اذان کے کلمات بنے۔ میں اور آپ تو جواندرو مسلمان ہیں، ہمارے احساسات، محسوسات، فیلنگز مر چکی ہیں، روزانہ سنتے ہیں ہم اذان۔ ہمیں اس مکمل آواز اور مکمل صدا کی گہرائی، اس کی کیا معنویت ہے، کیا گہرائی ہے، یہ اللہ کے علاوہ باقی تمام نظامات کے خلاف ایک بغاوت ہے۔ یہ شرک اور سنگ و خشت کے بنے ہوئے تمام آستانوں کو جوتی کے نوک پر رکھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ میں اس پارلیمنٹ کو نہیں مانتا
میری جوتی کی نوک پہ ہے وہ پارلیمنٹ، سپریم کورٹ کا وہ آرڈر جو میرے رب کے آرڈر سے ٹکرا جائے، میرے رب کے قرآن کے حکم سے ٹکرا جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ مؤذن اس دنیا کا کتنا بڑا باغی ہے، کبھی آپ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہ کریں۔ مختار مسعود نے اپنی کتاب میں لکھا، یہ وہی مختار مسعود ہے جس نے اپنی نگرانی میں مینار پاکستان بنوایا، کہ ایک انگریز عورت ساری زندگی کلبوں میں اتفاق سے کہیں مسجد میں آ گئی، جیسے شاہی مسجد دیکھنے کے لیے فیصل مسجد، اس نے اپنی فیلنگز لکھی کہ میں کلبوں میں گھٹن محسوس کرتی تھی، جاتی تھی میں وہاں آسودگی حاصل کرنے کے لیے، میں ایک دن ایسی مسجد کے ماحول میں چلی گئی تو مسجد کے صحن میں مجھے کشادگی نظر آئی، مجھے وہاں بیگانگی نظر آئی، یہاں اجنبی ہونے کے باوجود مجھے یہاں پیار، راحت، سکون ملا، طمانینت ملی، ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسجدوں میں۔ میں جب مسقف اور چھتی ہوئی جگہ پہ آئی، مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے مجھے اپنے پناہ میں لے لیا ہے، میرے اوپر کسی نے دست شفقت رکھ دیا ہو، میں کسی کی آغوش میں اور گود میں چلی گئی ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا۔ ہمیں تو نہیں محسوس ہوتا نا، ہم جماعت المسلمان۔ میں محراب کے سامنے کھڑی ہوئی تو مجھے کسی کے سامنے حاضری کی فیلنگ لگی کہ میں کسی کے سامنے حاضر ہوں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے انہی احساسات کو اپنے انداز میں، کہ میں جب اذان سنتا ہوں تو میں سورہ اسرافیل جو قیامت میں پھونکا جائے گا، قیامت، وہ مجھے اس میں نظر آتا ہے، ایک صدا ہے، ایک آواز ہے، ایک اعلان ہے۔ پھر جب میں دائیں بائیں سے لوگوں کو آتے ہوئے دیکھتا ہوں، اس گلی سے، اس محلے سے، اس کالونی سے، ادھر سے ادھر سے، مجھے میدان محشر اور قبروں سے نکل کر آنا یاد آ جاتا ہے۔ آتا ہے نا قرآن مجید میں، اجداث، قبروں سے نکل کر لوگ آ جائیں گے۔ جب صفیں بنتی ہیں امام کے پیچھے، مجھے میدان محشر کی صفیں یاد آ جاتی ہیں، اور مجھے رب کے سامنے حاضری کا خوف آ جاتا ہے، میرا رنگ پیلا پڑ جاتا ہے، زرد پڑ جاتا ہے، میرے کندھے جھک جاتے ہیں اور میری گردن دھنس جاتی ہے۔ میں اس تمام ماحول کو ایک دوسرے رنگ ڈھنگ میں دیکھتا ہوں۔ مجھے روزانہ میدان محشر کی حاضری، یہ 5 وقتہ نماز یاد دلاتی ہے۔ یہ میری فیلنگ ہے۔ یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے شاگرد کو بتایا کہ حضرت جب آپ مسجد میں آتے ہیں، قدم رکھتے ہی آپ باہر کے علی اور ہوتے ہیں، اندر کے علی اور ہوتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ کہا میں تو اس احساسات کے ساتھ قدم آگے بڑھاتا ہوں، اور رب کے سامنے حاضری مجھے یہ اس کی ایک ریہرسل ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ایک مشق ہے، یہ مجھے کروا دی جاتی۔ قرآن مجید کی تلاوت سنی، حافظ صاحب نے بہت پیارا پڑھا، اللہ تعالیٰ ان کے پڑھنے میں، یہ شاگرد ہیں میرے پیارے محترم قاری سراج صاحب کے، اللہ ان کے استاد کے پڑھانے میں برکت ڈالے۔ پروفیسر آرنلڈ علامہ شبلی نعمانی کے دوستوں میں سے تھا، علامہ اقبال کا فلسفے کا استاد تھا، بہت مشہور فلسفی،
لاہور اور دلی کے درمیان زیادہ وقت گزارا۔ پورے رمضان میں کتابوں میں لکھا ہے کہ دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے وہ عیسائی، وہ اتنا بڑا وقت کا پروفیسر دلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پہ بیٹھ کے قرآن سنا کرتا تھا۔ کہاں سکون آتا ہے مجھے۔ ہاں کتابوں میں لکھی بات، کہاں کچھ الہامی سی بات لگتی ہے، میں سمجھتا نہیں ہوں، عربی ہے، لیکن بہرحال میرے دل کی دھڑکن اس کے ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ یہ فیلنگز ہیں، ہماری فیلنگ نہیں ہیں۔ اعتکاف کی دنیا بس گئی ہے مسلمانوں کی، اللہ کے فضل سے، اللہ قبول فرمائے۔ میرے ساتھیوں نے میرے ذمے احکام و مسائل لگائے ہیں، مجھے پتہ ہے اشتہار کے پیش نظر کئی سال اعتکاف کے مسائل احکام میں نے بیان کیے، اور گزشتہ 1-2 سالوں سے میں کچھ اور موضوعات کی طرف بڑھنے لگا۔ اس کے اندر بھی بہت سارے احساسات ہیں۔ تنہائی آدمی کو مکمل کرتی ہے، آدمی کو تنہا ہونا چاہیے۔ تنہائی آدمی کو خیر کی طرف لے جاتی ہے، تنہائی آدمی کو اللہ کی طرف لے جاتی ہے۔ دنیا کے ہر نبی نے تنہائی اختیار کی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غار حرا کے اندر 40 برس تک سے پہلے تنہائی اختیار کی، اور اللہ تعالیٰ سے بہت کچھ مانگا۔ ہر مکمل شخص تنہائی اختیار کرتا ہے۔ ابوالکلام آزاد نے بھی کہا کہ صبح کے وقت میں میرا خاندانی وقت ہے، ہم کئی نسلوں سے اٹھتے ہیں، اس وقت نے میرے اوپر اسلام کی تعلیمات کی حقیقتیں واقع کی ہیں۔ علامہ اقبال نے بھی اپنے پورے دفتر میں نالۂ نیم شبی آہے سحر گاہی، تنہائی کا وقت ہے نا، سارے سوئے ہوتے ہیں، آہے سحر گاہی، عطار ہو، رازی ہو، رومی ہو، غزالی ہو، کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہے سحر گاہی۔ تنہائی کے وقت کی بات کی، یہ بھی ایک تنہائی کا تجربہ کروایا گیا ہے۔ قبر اور اس حجرے کی مماثلت بہت گہری ہے اور بڑی قریبی مماثلت ہے، بڑی قریبی مماثلت ہے۔ کاش ہم اس حجرے سے اس قبر تک پہنچ جائیں جس کے اندر ہم جانے والے ہیں۔ کس طرح آتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربوہا، موت ایک ایسا پیالہ ہے، ایک ایسا جام ہے جس کو ہر ذی روح نے پینا ہی پینا ہے۔ والقبر باب کل نفس داخلوہا، اور قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس میں سے ہر ایک کو گزرنا پڑے گا۔ انبیاء ہوں، صلحاء ہوں، حکمران ہوں، تخت نشین ہوں، تاج پوش ہوں، مالدار ہوں، غریب ہوں، اس گیٹ سے، اس دروازے سے گزرنا پڑے گا۔ کاش ہم قبر کی تیاری کر لیں۔ اور آتے ہیں ذرا آگے کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری مغفرت کے اسباب بکھیرے ہوئے، کاش ہم اپنی مغفرتیں چن لیں جس طرح بیر چنے جاتے ہیں۔ سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑ لگا دو، آ جاؤ رب کی مغفرتیں اٹھا لو۔ اللہ تو چاہتے ہیں کہ تمہارے پاؤں سے مغفرتیں ٹکرا جائیں، بکھیر دی اللہ تعالیٰ نے۔ ایک عبادت کے اندر کئی عبادتیں، حج کے اندر کئی عبادتیں، زکوٰۃ کے اندر کئی قسم کے سلسلے۔ میرا دل تھا کہ میں ان کی بھی مثالیں دوں، لیکن بات بہت آگے بڑھ جائے گی۔ اس اعتکاف کے اندر بھی بہت ساری عبادتیں ضم کر دی گئیں۔ کہنے کا تو یہ ایک اعتکاف بیٹھنے کے لیے ساتھی آئے ہیں، اس کے اندر آپ دیکھیں نا
کہ مسجد میں بیٹھنا بذات خود ایک بہت بڑی نیکی ہے. احادیث میں اس کی بڑی تعریف آئی ہے. المومن فی المسجد کالسمک فی الماء. مومن مسجد میں ایسی ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی. فرمایا اذا مررتم بریاض الجنت فرتعوا. اور یہ جنت کی کیاریاں ہیں، جب جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو تو چن لیا کرو، کھا پی لیا کرو. یہاں رسول رحمت کی میراث بٹتی ہے، میراث بٹتی ہے. بہت بڑی تعریف. فرمایا اللہ تعالیٰ کی زمین ساری ہے. وَخَيْرُ بَقَاءِ الْأَرْضِ مَسَاجِدُهَا. مسجد بہترین کتے ہیں اللہ کی زمین میں. روزہ ہے، ساتھی روزہ رکھیں. روزے کی اپنی فضیلت ہے، اپنی نیکی ہے، لیکن اس کے اندر یہ نیکی جمع ہو گئی ہے. اعتکاف پلس مسجد میں بیٹھنا پلس روزہ رکھنا پلس تلاوت قرآن پلس باوضو رہنا پلس لیلۃ القدر کا حصول اور بہت سارا. نشہ خوب بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. نشہ خوب بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملیں. ایسا ہی ہے العبادہ فی العبادتین. عبادت کے اندر عبادت، عبادت کے اندر عبادت. آئیے ذرا آرام سادگی کی طرف. میں آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں کہ آپ گھر سے 19 بلاک کی مسجد تک آئے. آپ اپنی دکانوں سے کوئی مہر الہی کریانہ سٹور سے اٹھا، کوئی حسبی ٹریڈر سے اٹھ کے یہاں آیا. آپ نے یہی سمجھا بس نماز پڑھنے آئے ہیں، لیکن درمیان میں رب تعالی نے آپ کی اور میری مغفرت کے کتنے اسباب بکھیر دیے ہیں. آج عبداللہ سلیم ان کو گنوانے چلا ہے، اور یہ میں پہلی دفعہ سٹیج پہ گنوا رہا ہوں، پہلی دفعہ گنوا رہا ہوں. لکھتا رہا 12 اسباب ہیں. 12. سب سے پہلے ہم نے تو یہ سمجھا کہ وضو کیا، نماز پڑھ کے آ گئے، لیکن اس دوران ہماری مغفرت کے 12 بڑے بڑے اسباب. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. اس گفتگو کے بعد اب آپ جب آئیں گے تو سمجھیں گے کہ ہم نے 1 درجن اسباب انشاءاللہ. نماز ابھی باقی ہے، اللہ قبول فرمائے ہماری نماز. اس سے پہلے مثلاً آپ مسجد کی طرف آئے. نمبر 1، مسجد کی طرف آنا بذات خود ایک نیکی اسلام کے اندر. حدیث میں آتا ہے من غدا الی المسجد اور راہا. جو مسجد کی طرف آتا ہے جاتا ہے، نماز نہیں ابھی، وہ بہت آگے کھڑی ہے. اعد اللہ لہ فی الجنت نزلا کلما غدا اور راہا. جب بھی آتا ہے جاتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت میں مہمانی تیار کر رکھی ہے. آپ کے گھر میں کوئی آئے، آپ کی دکان پہ کوئی محترم آئے تو آپ کو فکر پڑ جاتی ہے نا مہمانی کی. حضرت کیا پیو گے، تتا چلے گا یا ٹھنڈا؟ گھر میں آؤ تو الحمدللہ مہمان نواز ہیں پنجابی. یہ اللہ کا گھر ہے. اب اللہ تعالیٰ دنیا میں تو اس طرح نہیں ہوتا کہ جبریل بھیج کے آپ کو پکوڑے بھیج دے یا آپ کو کوئی فروٹ چاٹ بھیج دے. جتنی دفعہ آپ اللہ کے گھر میں آئیں گے یہ غدا اور راحہ لکھا جائے گا. قیامت والے دن مہمانی اللہ دے گا. آپ یہ بندہ تھا میرے گھر آیا کرتا. ظہر میں آپ آئے، 5 نمازوں میں آئے، 5 دفعہ گئے، 10 دفعہ غدا اور راحہ ہو گیا. 10 مہمانیاں آپ کی ایک دن میں اللہ کے ہاں موجود پڑی. اسی پر ایک دوسری روایت ان ابی ہریرہ من تطہر فی بیتہ، جس نے اپنے گھر کے اندر وضو کیا، ثم مضى الی بیت من بیوت اللہ، پھر اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں آ گیا، لیقضی فریضتہ من فرائض اللہ، کانت خطواتہ احداها تخط خطیہ، اس کا ایک قدم اس کی غلطیاں مٹاتا ہے، اس کا دوسرا قدم اس کے درجے بلند کرتا ہے. پہلی نیکی ہے. ابھی حضرت جابر کہتے ہیں کچھ لوگ بنو سلمہ کے مسجد کے قریب آنا چاہتے تھے. نبی علیہ السلام نے فرمایا تم 5 کلومیٹر دور سے آؤ، جہاں خندق کا علاقہ ہے مدینے میں،
جہاں 7 مساجد ہے، یہ قبیلہ اس علاقے میں رہتا تھا۔ فرمایا نہیں، وہی رہو، تمہارے آنے اور جانے کے قدم لکھے جاتے ہیں۔ دیارکم تکتب آثارکم، بنو سلمہ تمہارا ایک ایک قدم نیکیوں کے پلڑے میں ہوگا۔ آپ اپنی دکانوں سے گھروں سے چلے ہیں، ایک نیکی۔ اور ایک اور روایت بھی سن لو، بشر البشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام الی یوم القیامہ، جو اپنے گھروں سے چل کر آتے ہیں، اندھیرے بھی تو ہوتے ہیں، اس دور میں ہم ہیں جو کمکموں کا دور ہے، سٹریٹ لائٹوں کا دور ہے۔ فرمایا جو اندھیرے میں چل کے آتا ہے، ان لوگوں کو چلنے کی بنا پر، ابھی پہلی نیکی ہے، میرے ساتھ رہا جائے، ان کو چلنے کی بنا پر خوشخبری دے دو، بالنور التام الی یوم القیامہ، مکمل نور ملے گا ان چلنے کی بنا پر۔ آؤ اگلی نیکی گنواؤ، خوش ہو جاؤ کہ میرے رب نے، آپ کے رب نے ہماری بخشش کے کتنے اسباب بکھیرے ہوئے ہیں۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ مسواک کرنا، ہم کھو گئے ہیں ٹوتھ برش میں۔ مسواک اصل ہے، تمام انبیاء کی سنت ہے، اور یہاں رکھ دیتے ہیں، تم پھر بھی نہیں کرتے ہو، تمہارے پاس وقت نہیں ہے۔ اللہ کی قسم کھو گئی ہے امت مسلمہ۔ لوگ تمہارے پاس رکھتے ہیں، فائدہ تمہارا ہے، دانت تمہارے صاف ہونے ہیں، وقت ہی نہیں ہے۔ کوئی 10 منٹ پہلے دکان چھوڑو، جپھا ڈالا ہوا ہے تم لوگوں نے دکانوں کو، کاؤنٹر کے ساتھ کاؤنٹر ہو کے بیٹھ گئے ہو۔ مسواک دوسری نیکی ہے۔ حدیث میں آتا ہے، اگر لولا ان اشق علی امتی لامرتہم بالسواک مع کل وضو مع کل صلاۃ، اگر میں امت کے لیے یہ مشقت کا باعث نہ سمجھتا، میں حکم دے دیتا، فرض قرار دے دیتا کہ ہر نماز سے پہلے مسواک کرو، وگرنہ تمہاری نماز نہیں ہوگی۔ نیکی سن لو، فرمایا مسواک کرنے سے السواک مطہرۃ للفم مرضات للرب، مسواک کرنے سے منہ صاف ہوتا ہے، رب راضی ہوتا ہے۔ ابھی نماز آپ نے نہیں پڑھی، رب راضی ہو گیا جی۔ دوسری نیکی، ابھی نماز تو 13ویں نمبر پہ کھڑی ہے۔ تیسری نیکی، اب آپ ٹوٹیوں پہ آ گئے، وضو کرنے لگے ہیں۔ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، ابو ہریرہ فرماتے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، ان امتی یدعون یوم القیامہ، میری امت کو قیامت والے دن میدان محشر میں بلایا جائے گا، غرم محجلین من اثر الوضوء، ان کے 5 اعضاء، 2 پاؤں 2 ہاتھ اور یہ چہرہ، غر المحجل، سفید اور روشن ہوگا وضو کے نشان کی بنا پر۔ یہ ایسی عبادت ہے جو اس وقت کسی اور مذہب کو حاصل نہیں ہے۔ اور مذہب ہیں انبیاء کے، الہامی مذہب موجود ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم موجود ہیں، لیکن خوش ہو جاؤ یہ عبادت تمہارے حصے میں آئی ہے۔ غرم محجلین من اثر الوضوء، تمہارے چہرے چمکتے ہوں گے وضو کی بنا پہ۔ عن عثمان ابن عفان قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا اور اچھا وضو کیا، کوئی چیز سکی نہیں رہنے دی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے سارے گناہ معاف ہو گئے۔ نماز ابھی رہتی، گناہ معاف ہو گئے جی۔ اور حدیث میں آتا ہے وَكَانَ الصَّلَاةُ وَمَشِيَّةُ إِلَى الْمَسْجِدِ نَافِلَةٌ، گناہ وضو کرنے سے معاف ہو گئے، نماز اور چل کر آنا تو یہ ایکسٹرا معاملہ ہے، یہ تو نفل ہو گیا، یہ تو زائدہ ہو گیا۔ حدیث میں تفصیل ہے، فرمایا جب آدمی وضو کرتا ہے، اس کی ناک کی غلطیاں، اس کی آنکھوں کی غلطیاں، اس کے منہ کی غلطیاں، اس کے ناخنوں کے بیچ کے داخنوں کے اندر کی غلطیاں، اتنی تفصیل ہے۔
آپ نے تیسری نیکی کی، اب چوتھی نیکی کرنے لگے ہیں آپ۔ وضو کے بعد کیا کیا آپ نے؟ دعا پڑھ لی۔ وضو کے بعد آپ نے دعا پڑھ لی۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال ما منکم من یتوضا، تم میں سے جو بندہ وضو کرتا ہے فیسبغ الوضوء، مکمل وضو کرتا ہے، ثم قال اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ الا فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ۔ اس دعا پڑھنے سے چوتھا عمل کیا ہے آپ نے، اس دعا پڑھنے سے جنت کے 8 دروازے کھل گئے۔ مسلم کی روایت ہے، کیوں نہ میں پڑھوں وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضھا السماوات والارض۔ دوڑ لگاؤ، تم دوڑ لگانا تمہارا کام ہے۔ بخشش کے اسباب اللہ نے بکھیر دیے ہیں، ٹھوکر لگاتے جاؤ، مغفرتیں پاتے جاؤ۔ آؤ تو صحیح، ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کو کیا پڑی ہے کہ اپنے بندوں کو عذاب دے؟ آؤ ذرا اس جنت کی طرف دوڑ لگا دو، لگاؤ تو صحیح، گھروں میں نہ بیٹھو، دکانوں میں نہ بیٹھو، دفتروں کو چھوڑو تو صحیح، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے، اس کی مغفرت کے اسباب کتنے ہیں۔ 5ویں نیکی، اللہ نے آپ کو وضو اور اس کے بعد دعا کی توفیق دی، پھر آپ اندر آئے، 2 رکعتیں آپ نے پڑھی، تحیۃ الوضو اس کو کہتے ہیں۔ اور وہ مشہور روایت بلال، میں نے جنت میں معراج والے دن تیرے قدموں کی آہٹ پہلے سنی، یہ کیا ماجرا ہے بھائی؟ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال لبلال یا بلال حدثنی بارجع عمل عملتہ فی الاسلام انی سمعت دفن علیک بین یدی فی الجنہ، میں نے جنت میں تیرے جوتیوں کی آہٹ اور سرسراہٹ سنی ہے۔ کیا مسئلہ ہے بلال؟ میرے ساتھ ہوتا ہے، کیا عمل ہے کہ تیری جنت میں جوتیوں کی آواز سنی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور تو کوئی نہیں، میں نظر مانوں تو میں مؤذن ہوں، وقت سے پہلے تیاری پکڑ لیتا ہوں، وضو کرتا ہوں، 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ ہیں جی، لکھا کلما اطہر طہورا فی ساعۃ من لیل او نہار، دن یا رات کو میں جب وضو کرتا ہوں، الا صلیت بذلک الطہور ما کتب لی ان اصلی، متفق علیہ، میں 2 رکعتیں پڑھ لیتا ہوں۔ 5ویں نیکی، اللہ آپ کو اور مجھے توفیق دے۔ ہمارے قدموں کی چاپ بھی، اسلام خاص نہیں ہے، سب کے لیے، انشاءاللہ ہمارے قدموں کی چاپ بھی ایسے ہی ہوگی۔ ہم بھی یہ عمل اپنائیں۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی سے کہا تھا نا، بھئی میری مرافقت چاہتے ہو تو آئینی بکثرت سجود، گویا بتایا گیا کہ نبی کی رفاقت چاہنے والے نفل زیادہ پڑھو۔ یہ بات اس صحابی کے ساتھ خاص نہیں ہے، اگر تخصیص ہو تو اس میں کوئی اشارہ ہوتا ہے حدیث کے اندر، تخصیص نہ ہو تو یہ عمل میں بھی کریں، وہی ثواب پائیں۔ اسلام پہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے۔ من توضأ فاحسن الوضوء، جس نے وضو کیا، اچھا وضو کیا، ثم صلی رکعتین، 5ویں نیکی گنوا رہا ہوں، جس نے پھر 2 رکعتیں پڑھیں، یقبل علیہا بقلبی، توجہ کے ساتھ، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ 6ٹھی نیکی، اللہ توفیق دے ہم قاری صاحب کے پاس بیٹھ کے اپنی اذان سیدھی کریں، اپنے محلے کی مسجد میں اذان کا کام صرف مولوی صاحب پہ نہ چھوڑ دیں، ایک اذان اپنے ذمے لے لیں۔ جس طرح یامین صاحب نے ہماری مسجد توحید میں پتہ نہیں کتنے سال دی، یہاں بابا جی عبدالغفور صاحب کی قبر پہ اللہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، پتہ نہیں کتنے سالوں اذان دی انہوں نے، صحیح تو آپ یا عظیم صاحب بتا سکتے ہیں۔ ایک دن غالباً سوشل میڈیا میں ایک بابا جی کی کہ 50 سال سے زائد ہو گیا، کبیر والے میں ایک بزرگ عبدالرحمن سرگانہ صاحب کو جانتا ہوں، تب میرا خیال ہے وہ کنٹینیو 12ویں سال میں داخل ہو چکے تھے۔ پتر جدو دی اذان دی فضیلت سنی ہے، میں کیا بڈھا بندہ میں ایک کام کرنا ہے، وہ ملتان سے آ جایا کرتے تھے، ملتان سے آ جایا کرتے تھے کہ میں نے انشاءاللہ 12 سال پورے کرنے ہیں۔
اللہ آپ کو بھی توفیق دے۔ اذان دیں آپ، چھٹی نیکی گنوانے لگا ہوں، ابھی نماز بہت آگے کھڑی ہے۔ وعن معاویہ قال سمعت رسول اللہ یقول المؤذنون اطول العناس عناقا یوم القیامہ، رواہ مسلم۔ مؤذن اذان دینے والوں کی گردنیں بلند ہوں گی قیامت والے دن، ان کی عزت ہوگی، ان کو اونچی جگہ پہ بٹھایا جائے گا۔ ان کی گردنیں بلند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی نشستیں بلند ہوں گی۔ اور فرمایا، آپ نے اپنے ایک صحابی سے کہا انی اراک تحب الغنم والبادیہ، میرے صحابی تو جنگل میں رہنا پسند کرتا ہے بکریوں کے ساتھ، میری ایک نصیحت پکڑ لے، جہاں کہیں بکریاں چرا رہا ہو، اذان کا ٹائم آ جائے اذان دینا شروع کر دے، اذان دے صحرا کے اندر، جنگل میں، چراگاہ میں۔ کیا ہوگا اللہ کے نبی فرمایا فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ الْمُؤَذِّنِ جِنٌّ وَلَا إِنسٌ، مؤذن کی اذان جہاں تک جاتی ہے کوئی جن سنتا ہے، کوئی انسان سنتا ہے، ولا شیء، کوئی غیر جاندار چیز، کوئی پتھر سنتا ہے، کینکر سنتا ہے، الا شہد لہ یوم القیامہ، قیامت والے دن اس کے ایمان کی گواہی دے گا۔ نہیں چاہتے آپ یہ گواہی آپ کے لیے بھی ہموار ہو جائے؟ لاؤڈ سپیکر سے آپ کی اذان کلومیٹروں تک جائے، اور ایک ایک بجری کا کینکر، ریت کا ایک ایک ذرہ، ایک ایک عمارت سرگودے کی آپ کے ایمان کی گواہی دے قیامت والے دن، درخت کی ایک ایک پتی گواہی دے۔ حدیث میں آتا ہے لو یعلم الناس ما فی النداء، ہاں ہم تو آٹے کی لینوں میں مرنے لگے ہیں، امت کہاں سے کہاں آ گئی۔ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ اذان میں کتنا ثواب ہے تو تم قرعہ ڈالو، امام مسجد قرعہ ڈالے اور فیصلہ کرے، وگرنہ ہر بندہ کہ میں نے اذان دینی، اذان تو زور کی ایک ہی ہونی نا۔ لستہمو، اتنا رش ہو، اتنی بھیڑ ہو، اور یہاں ہوتا ہی کوئی نہیں، شاہ جی تسی اذان دیو بس۔ ثم لا لم یجدوا الا ان یستہموا علیہ لستہموا علیہ، قرعہ ڈالنے کے بغیر گزارا نہ ہو۔ یہ چھٹی نیکی۔ ساتویں نیکی، اذان دے دی، اذان کے بعد دعا پڑھنے کی اللہ توفیق دے۔ وان جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ قال من قال حین یسمع النداء، جس بندے نے اذان سنی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة والفضیلة وابعث مقام محمود الذی وعدتہ حلت له شفاعت یوم القیامہ، اس کے لیے جس نے یہ دعا پڑھی وہ مؤذن ہے یا غیر مؤذن ہے، یہ ساتویں نیکی ہے نماز سے پہلے، اس کے لیے میری شفاعت جو یقینی بخشش پہ منتج ہوگی، یقینی بخشش پہ منتج ہوگی، اس کے لیے میری بخشش حلال ہوگی، جائز ہوگی، وہ میری شفاعت کبریٰ کے اندر آ گیا وہ بندہ۔ دیکھو بخشش کے کتنے اسباب میں، اللہ کی قسم ہم ہی غافل ہیں، ہمیں فکر نہیں ہے اپنے بخشش کے اسباب اکٹھے کرنے کی۔ میں نے آج بطور خاص گنوانے کی کوشش کی ہے، یہ ہمارا بڑا فورم ہے سرگودے کا، کاش یہ باتیں میرے اور آپ کے دل میں، ہم نیکی کے سوداگر بن جائیں، ہم نیکی کے تاجر اور بیوپاری بن جائیں، ہم نیکی کے سوداگر نہیں بنے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں فرمایا جو دعا پڑھتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ ساتویں عبادت، ساتویں مغفرت کا سبب اذان اور جماعت کا وقت، اذان اور یہ جو 20 منٹ کا وقت ہے، یہ پیسے کے اعتبار سے یہ کروڑوں سے اوپر کا ہے، ایک ایک منٹ جو ہم ضائع کر دیتے ہیں۔
ہم اسی میں آتے ہیں، اسی میں وضو کر کے جلدی جلدی آتے ہیں، یہ بچاتے نہیں ہم کہ یار میں اتنا پہلے جاؤں کہ یہ وقت بچ جائے میرے لیے، اس سے پہلے میں واش روم سے ہو آؤں، اس سے پہلے میں وضو کر کے، جس طرح سعید بن مسیب رحمہ اللہ نے فرمایا 30 سال میری زندگی میں گزرے ہیں، جب اذان ہوئی میں مسجد کے اندر تھا، 30 سال نیکیاں کرنے والوں نے یوں کی ہیں۔ عطا بن ابی رباح بنو امیہ کے دور کا بہت بڑا مفتی، حرم کا مفتی، 40 سال فتویٰ دیا حرم کے اندر، بادشاہ جس کے لیے گھنٹوں انتظار کرتے تھے۔ کتاب میں لکھا ہے حشام بن عبد الملک دمشق سے آیا، بیٹا ساتھ ہے، کیا کہتے ہیں کراؤن پرنس ولی عہد ساتھ، ابا جی بیٹھے چلتے نہیں، کہا بیٹا امام صاحب سے ذرا مل کے جاؤں، امام صاحب نفل پڑھنے، عطا بن ابی رباح چھوٹا سا قد ہے 4.5 فٹ کا، اللہ اکبر، سوانح نگاروں نے جو نقشہ کھینچا ہے میں کہہ دیتا ہوں آپ کے سامنے، مثل الغراب، کوے کی طرح کالی رنگت، غلام، کمزور، تقریباً 1 گھنٹے کے قریب انتظار کیا۔ بیٹا بار بار پوچھتا ہے ابا جی اس بندے کے انتظار میں، وہ بادشاہ علم کی قدر کیا کرنے والے لوگ، باہر نکلا تو اعلان کر رہا تھا ڈھڈورچی، الا لا یفتی فی الحرم غیر العطاء، خبردار حکومت کی طرف سے یہ آرڈر ہے کہ عطا بن ابی رباح کے علاوہ حرم میں کوئی فتویٰ نہ دے۔ بیٹے نے پوچھا ابا جی وہ تو ایک بندہ فتویٰ دے رہا ہے، مسئلے بتا رہا ہے، فرمایا وہی تو عطا بن ابی رباح ہے، 40 سال تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھی ہے اس بندے نے، 40 سال، اسے نیند نہیں آئی، اس کے بچے نہیں تھے، اسے پیشاب پخانے کی حاجت نہ تھی، 40 سال سوانے نے لکھا ہے، بندہ بچہ پیدا ہو کے جوان ہو جاتا ہے۔ بہرحال اذان اور جماعت کے درمیان کا وقت کاش ہم قیمتی بنا لیں، دعا کر لیں ملک کے لیے، ملت کے لیے، اپنے لیے، بچوں کے لیے۔ اس وقت کو پیسے سے نہیں تولا جا سکتا، یہ 20 منٹ 20 ارب سے زیادہ قیمتی، 20 خرب سے زیادہ قیمتی، 20 نیلم 20 پدم سے زیادہ قیمتی، اور دنیا کی کوئی کرنسی اس کو خرید نہیں سکتی ان 20 منٹوں کو۔ کاش میں کہنے والا بھی قدر کر سکوں اور آپ سننے والے بھی قدر کر سکیں۔ فرمایا ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال وسلم الدعاء لا يرد بین الاذان والاقامہ، لوگو اذان اور اقامت کے درمیان دعا رد نہیں ہوتی۔ الادب المفرد کے اندر آج ہی وہ روایت پڑھی ہے، صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دو اذانوں کے درمیان، اقامت اور اذان کے درمیان دعا کرتے دیکھا، میں نے ہر اپنی زندگی کی اہم دعا اس وقت کے اندر رکھ دی اور مجھے اس کو اللہ نے قبول فرمایا۔ یہ 7ویں نیکی کا موقع ہے۔ آئیے 8ویں نیکی کی طرف بڑھتے ہیں۔ نماز کے لیے بیٹھنا ہمارے لیے بڑا دوبر ہوتا ہے، ہماری جان جاتی ہے، ہم 2 منٹ نہیں بیٹھ سکتے۔ ہم مسجد میں ایسے ہوتے ہیں، ہونا ایسے چاہیے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اور ہم ایسے ہوتے ہیں جیسے پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے، ہماری جان جاتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تتے توے پہ بیٹھے ہیں۔ یہ نماز کا انتظار سن لو اہل حدیثو، سن لو، 1 منٹ تک کے لیے بھی امام کا انتظار نہ کرنے والی قوم خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے، خوگرے ہم سے تھوڑا سا گلہ بھی سن لے۔ ان رسول اللہ اخر لیلتن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن عشاء کی نماز کو لیٹ کر دیا،
مجھے پتہ ہے آپ کی نظریں گھڑیوں کی طرف ہیں، مجھے پتہ ہے آپ کی نظریں گھڑیوں کی طرف ہیں۔ اخر لیلۃ صلاۃ العشاء، ایک دن نماز عشاء کو بہت لیٹ کر دیا، لوگ انتظار میں بیٹھے، مسئلہ بتانا تھا آپ نے۔ الی شطر اللیل، رات کے 12 بجے تک۔ ثم اقبل علینا بوجہ، پھر تشریف لائے اور فرمایا صلی الناس ورکدوا، مدینے کی باقی 11 مسجدوں 12 مسجدوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تقریباً 11 یا 13 مسجدیں بن چکی تھیں، مدینے کی باقی مسجدوں میں نماز ہو چکی، لوگ سو چکے، تم بس نبی والے جاگ رہے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے نہیں۔ لم تزالوا فی صلاۃ منذ انتظرتموها، رواه البخاری، جب تک تم نماز کے انتظار میں بیٹھے ہو فرشتے تمہیں نماز پڑھتے ہوئے لکھ رہے ہیں۔ ہمیں گل کوٹو آ جاتا ہے، جب تک تم انتظار میں بیٹھے ہو فرشتے تمہیں نماز کے اندر کاؤنٹ کر رہے ہیں۔ الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی صلاتہ، بندہ جب تک باوضو نماز کے انتظار میں رہتا ہے فرشتے رحمت کی دعائیں کرتے رہتے ہیں، رب کی نوری مخلوق تمہارے لیے دعائیں کرتی ہے۔ الذی صلی فی ما لم یحدث تقول اللہم اغفر لہ اللہم ارحمہ، فرشتے یہ کہتے ہیں، اکیلے کے لیے کہتے ہیں اللہ اس کو معاف کر دے، یہ نماز کے لیے بیٹھا ہے، یہ تیری عبادت کے لیے بیٹھا ہے، اور اللہ اس کے اوپر رحم فرما دے۔ یہ 9ویں بات ہوئی۔ آئیے 10ویں بات میں آپ کو گنواتا ہوں، صف اول کی فضیلت۔ فرمایا اگر تمہیں پتہ چل جائے ما فی النداء والصف الاول، کہ صف اول کے اندر کتنی فضیلت ہے، تو پھر ظاہر ہے سارے بندے تو صف اول میں کھڑے نہیں ہو سکتے، اب اس کی کوئی ترتیب تو بنانی پڑے گی، تو قرعہ ڈالنا پڑے گا۔ آج صف اول میں 35 یا 50 بندے کھڑے ہو سکتے ہیں، فلانے کھڑے ہوں گے، کل کو یہ پیچھے جائیں گے، اگلی فضیلت دوسرے حاصل کر لیں گے، اس کے بغیر مسلمانوں چارہ نہ ہو، اور ہم تو پیچھے ہی رہنا چاہتے ہیں، پیچھے ہی ہوتے ہیں۔ مسلم کی روایت میں لا یزال یتاخر حتی یؤخر اللہ، جو پیچھے ہوتے ہیں اللہ اسے پھر پیچھے ہی کرتا چلا جاتا ہے۔ یہ 10ویں بات۔ 11ویں بات، مضمون نزدیک آ لگا ہے۔ 11ویں بات، اقامت کی بھی اللہ توفیق دے۔ کئی بھائیوں کو اقامت کہنی نہیں آتی، کئی دفعہ اتفاق ہوتا ہے نا، عام روٹین میں مسجد توحید میں کئی دفعہ ہوا، پاجی تکبیر نہیں کہنی آتی، عجیب مسلمان ہے، جم کر بوڑھا ہو گیا ہے، بال سفید ہو گئے ہیں، نمازی بھی ہے، تکبیر کہنے نہیں آتی، خود کہنی پڑتی۔ بیٹھ کر ریہرسل کر لو، 2-4 دفعہ کہو، کوئی اتنا مشکل مسئلہ نہیں ہے۔ یہ کوئی ہندو مت کے اشلوک تھوڑے ہی ہیں، اتنے کوئی ہندی یا سنسکرت کے بھجن ہیں جو آتے نہیں ہیں، سیکھو گے توجہ کرو گے آ جاؤ گے، باقی ساری باتیں آتی ہیں، اقامت ہی نہیں آتی۔ حدیث میں آتا ہے، اور حسن روایت ہے عن ابن عمر ان رسول اللہ قال من اذن 12 سنۃ، جس بندے نے 12 سال اذان دی، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے، حسن رضی کی روایت ہے۔ وَكُتِبَ لَهُ بِالتَّعْذِينِ فِي كُلِّ يَوْمٍ 60 حسنہ، ہر روز اس کے لیے 60 خاص نیکیاں لکھی جاتی ہیں اذان دینے والے کے لیے۔ اور حدیث کے آخری جملے میں تکبیر کا ثواب بھی ہے۔ تکبیر کا ثواب اس تو پہلے سنیا جی کدی بطور خاص؟ سن لو پھر آج۔ وَلِكُلِّ إِقَامَةٍ 30 حسنہ، اور تکبیر کہنے والے کو 30 خاص نیکیاں اللہ دیتا ہے۔ حسنتاً تنوین تعظیم کی ہے، تکبیر کہنے والے کے لیے 30 نیکیاں، تکبیر کہنے والے کے لیے۔ 12ویں نیکی تکبیر اولا، کہ جب امام اللہ اکبر کہے اس کو تکبیر ہے، وہ تکبیر دوسری ہے، وہ نماز کی تکبیر ہے۔ جب امام اللہ اکبر کہے نماز میں داخل ہونے کے لیے، باقی تکبیرات تو کہہ گئے نا رکوع سجدے پہ، تو ان میں سے نماز کی پہلی تکبیر کون سی ہے؟ اللہ اکبر کہنا۔
تکبیر اولا کے وقت وہ مسجد کے اندر موجود ہوں۔ حدیث میں آتا ہے ان انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال وسلم 40 یوما من صلی للہ 40 یوما فی جماعت یدرک التکبیرۃ الاولی، جو بندہ 40 دن ایک محنت کرتا ہے۔ دیکھو ہمارا وہ بچہ جو ہے کبیر والے کا 9 مہینے کے بعد سعودیہ پہنچ چکا پیدل، آج کل کے دور میں تصور کر سکتا ہے، لیکن کرنے والے کرتے ہیں۔ لڑکیاں کو ہمالیہ چڑھ جاتی ہیں، ماؤنٹ ایورسٹ فتح کر لیتی ہیں، لڑکیاں جن کو صنف نازک کہتی ہو تمہارا لٹریچر، وہ عرب لڑکی جس نے بحر اوقیانوس ایک سرے سے دوسرے سرے تک تیر کے عبور کیا ہے، وہ عرب لڑکی، ابھی چند ماہ پہلے کی بات، کرنے پہ آئے تو بندہ بہت کچھ کر لیتا ہے ہیں جی۔ لارنس آف عربیہ نے 2 دفعہ عرب کا صحرا عبور کیا، ایک طرف سے دوسری طرف نکل گیا۔ وہ تصور کر سکتا ہے کہ رب الخالی جس کے بعض اندرون حصے کو اب تک لوگ نہیں دیکھ سکے ہیں، وہ جو کئی ملکوں پہ محیط ہے، عمان پہ، سعودیہ کے ایک حصے پہ، متحدہ عرب امارات پہ، وہ ایک طرف سے چلے اور دوسری طرف نکل جائے۔ امام جاہز نے بہت واقعات لکھے ہیں۔ 40 دن آپ سے تکبیر اولا کے ساتھ نماز نہیں پڑھی جا سکتی؟ مسجد توحید کے ایک نمازی نے یہ 40 دن والا معاملہ پورا کیا، الحمدللہ کر سکتے ہیں، وہ مشکل ٹاسک نہیں ہے۔ یہ جس بندے نے 40 نمازیں 200 نمازیں بڑھیں گی نا، 200 نمازیں ایکا کر لیا، بس انشاءاللہ جو کچھ ہو یہ 40 کا ریکارڈ قائم کرنا میں نے، یہ حدیث صحیح الجامع کی اپنے نام کرنی ہے میں نے، اللہ توفیق دے دیتا ہے۔ بڑے بڑے مشکل مرحلے اللہ حل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ کیسے ریکارڈ ہے جو گنیز بک آف ورلڈ میں لوگ لکھواتے ہیں۔ فرمایا کتبت لہو براءتان، اس بندے کے لیے 2 آزادیاں لکھ دی جاتی ہیں۔ کتنی آزادیاں؟ براءتان۔ وہ جو 40 دن تکبیر اولا کا اہتمام کرتا ہے، نماز ابھی نہیں پڑھی، یہ سن لو، نماز ابھی نہیں پڑھی۔ کون سی 2 براتیں؟ براءۃ من النار، رب تعالیٰ لکھ دیتے ہیں اس بندے کو آگ سے نجات کا سرٹیفکیٹ اور پروانہ دے دو، اس کو براءۃ من النار، آگ سے برات کا پروانہ دے دو۔ وبراءۃ من النفاق، یہ بندہ پکا مومن ہے، یہ منافق نہیں ہے میرا بندہ، یہ سرٹیفکیٹ بھی دے دو۔ یہ مملکت اسلام کا باغی نہیں ہے، یہ میرے دین کے اوپر عمل کرنے والا ہے۔ ابھی نماز نہیں ہوئی، آپ 2 سرٹیفکیٹ لے کے واپس آ گئے۔ نماز کی بات تو میرا موضوع ہی نہیں ہے، یہ تو آپ سنتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے 12 نیکیاں ہیں جو میں نے احادیث کی عربی عبارتوں کے ساتھ، صحابہ کے نام لے کے، کتابوں کے حوالے سے باسند آپ کے سامنے پڑھ دی ہیں، اللہ کے فضل سے باحوالہ پڑھ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی مغفرتوں کے یہ اسباب سمیٹنے کی توفیق دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین،